کپڑے دھونا اس کی مجبوری ہے، کھانا پکانا میری مجبوری ہے، اس سے بات کرنا میری مجبوری ہے، تمہارے ساتھ جانا میری مجبوری ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں مجبوری، یعنی ہر سینٹینس میں مجبوری ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں کمپلشن۔ کمپلشن مین مجبوری۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ ایٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس پوزیسو آبجیکٹو پلس کمپلشن پلس ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ کپڑے دھونا اس کی مجبوری ہے۔ It is her compulsion to wash clothes۔ It is her compulsion to wash clothes۔ کھانا پکانا میری مجبوری ہے۔ It is my compulsion to cook food۔ It is my compulsion to cook food۔ تھوڑی سی محنت کر کے آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے ایسے جملے بآسانی انگریزی زبان میں بنا سکتے ہیں۔ اس سے بات کرنا میری مجبوری ہے۔ It is my compulsion to talk to him۔ It is my compulsion to talk to him۔ تمہارے ساتھ جانا میری مجبوری ہے۔ It is my compulsion to go with you۔ It is my compulsion to go with you۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اسکول جانا تمہاری مجبوری ہے۔ اسکول جانا تمہاری مجبوری ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیئرس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس مانگنا۔ مجھے وہاں جانا چاہیے، تمہیں بولنا چاہیے، اسے کھانا چاہیے، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں چاہیے، یعنی چاہیے ہر سینٹینس میں ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں شوڈ۔ شوڈ مین چاہیے۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس شوڈ پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ مجھے وہاں جانا چاہیے۔ I should go there۔ I should go there۔ تمہیں بولنا چاہیے۔ You should speak۔ You should speak۔ تھوڑی سی محنت کر کے آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے ایسے جملے بآسانی انگریزی زبان میں بنا سکتے ہیں۔ اسے کھانا چاہیے۔ He should eat۔ He should eat۔ تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ You should take rest۔ You should take rest۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اسے آنا چاہیے۔ اسے آنا چاہیے۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیئرس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس منا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا ہوں۔ اس سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں بتائے گا۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس سے زیادہ تمہاری اوقات نہیں ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اس سے زیادہ، یعنی ہر سینٹینس میں اس سے زیادہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں مور دین دس۔ مور دین دس مین اس سے زیادہ۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹینس پلس مور دین دس۔ سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے چینج بھی ہو سکتا ہے۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا ہوں۔ I don't know anything more than this۔
I don't know anything more than this. I don't know anything یہ sentence ہے that mean میں کچھ نہیں جانتا. More than this یہ فارمولا ہے that mean اس سے زیادہ. اس سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں بتائے گا. No one will tell you more than this. No one will tell you more than this. تھوڑی سی محنت کر کے آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے ایسے جملے بآسانی انگریزی زبان میں بنا سکتے ہیں. اس سے زیادہ تمہاری اوقات نہیں. اس سے زیادہ تمہاری اوقات نہیں. You don't deserve more than this. You don't deserve more than this. اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. He can't do anything more than this. He can't do anything more than this. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اس سے زیادہ تم کیا کر سکتے ہو. اس سے زیادہ تم کیا کر سکتے ہو. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس من. گھر میں کون ہے؟ آفس میں کون ہے؟ دکان میں کون ہے؟ کچن میں کون ہے؟ ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کون، یعنی ہر سینٹینس میں کون بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہو. ہو مین کون. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں ایسے جملوں کے لیے. ہو پلس ہیلپنگ ورب پلس دیئر پلس جگہ کا نام یعنی پلیس نیم. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. گھر میں کون ہے؟ ہو از دیئر ایٹ ہوم. ہو از دیئر ایٹ ہوم. آفس میں کون ہے؟ ہو از دیئر ان دا آفس. ہو از دیئر ان دا آفس. آپ بھی تھوڑی سی محنت کر کے ان اسٹرکچرز کی مدد سے بآسانی انگریزی زبان سیکھ سکتے ہیں. دکان میں کون ہے؟ ہو از دیئر ان دا شاپ. ہو از دیئر ان دا شاپ. کچن میں کون ہے؟ ہو از دیئر ان دا کچن. ہو از دیئر ان دا کچن. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کمرے میں کون ہے؟ کمرے میں کون ہے؟ سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس من. تھوڑا بہت وہ مجھے جانتا ہے. تھوڑا بہت وہ وہاں جاتا ہے. تھوڑا بہت ہم کھیلتے ہیں. تھوڑا بہت تم کھا سکتے ہو. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں تھوڑا بہت، یعنی ہر سینٹینس میں تھوڑا بہت ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں a little bit. a little bit mean تھوڑا بہت. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹینس پلس a little bit. سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. تھوڑا بہت وہ مجھے جانتا ہے. He knows me a little bit. He knows me a little bit. تھوڑا بہت وہ وہاں جاتا ہے. He goes there a little bit. He goes there a little bit. تھوڑی سی محنت کر کے آپ بھی ان اسٹرکچرز کی مدد سے انگریزی زبان بآسانی سیکھ سکتے ہیں. تھوڑا بہت ہم کھیلتے ہیں. تھوڑا بہت ہم کھیلتے ہیں. We play a little bit. We play a little bit. تھوڑا بہت تم کھا سکتے ہو. تھوڑا بہت تم کھا سکتے ہو. You can eat a little bit. You can eat a little bit. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تھوڑا بہت تم دوڑ سکتے ہو. تھوڑا بہت تم دوڑ سکتے ہو. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس من.
کافی حد تک آپ نے اچھا کیا، کافی حد تک مریض گھر پہ ٹھیک ہو رہے ہیں، کافی حد تک اس نے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، کافی حد تک وہ صحیح ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کافی حد تک، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ۔ ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ مین کافی حد تک۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ پلس کاما پلس سینٹینس۔ سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ کافی حد تک آپ نے اچھا کیا۔ To a great extent you did pretty well۔ To a great extent you did pretty well۔ کافی حد تک وہ صحیح ہے۔ To a great extent he is right۔ To a great extent he is right۔ کافی حد تک اس نے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی۔ To a great extent he tried to resolve this issue۔ To a great extent he tried to resolve this issue۔ آپ بھی تھوڑی سی محنت کر کے ان چھوٹے چھوٹے اسٹرکچرز کی مدد سے انگریزی زبان بآسانی سیکھ سکتے ہیں۔ کافی حد تک مریض گھر پر ٹھیک ہو رہے ہیں۔ To a great extent patients are recovering at home۔ To a great extent patients are recovering at home۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ کافی حد تک وہ صحیح تھا۔ کافی حد تک وہ صحیح تھا۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure۔ Thanks man۔ ہمت ہے تو آؤ، ہمت ہے تو جاؤ، ہمت ہے تو لڑو، ہمت ہے تو کھاؤ۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے، ورب پلس ایف یو ڈیئر۔ ورب پلس ایف یو ڈیئر۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ ہمت ہے تو آؤ، come if you dare۔ come if you dare۔ ہمت ہے تو جاؤ، go if you dare۔ go if you dare۔ آپ بھی تھوڑی سی محنت کر کے ان چھوٹے چھوٹے سے انگلش اسٹرکچرز کی مدد سے انگریزی زبان بآسانی سیکھ سکتے ہیں۔ ہمت ہے تو لڑو، fight if you dare۔ fight if you dare۔ ہمت ہے تو کھاؤ، eat if you dare۔ eat if you dare۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ ہمت ہے تو بولو، ہمت ہے تو بولو۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure۔ Thanks۔ وہ لوگ بینک کے چکر کاٹتے کاٹتے تھک گئے ہیں۔ وہ کورٹ کے چکر کاٹتے کاٹتے تھک گیا ہے۔ ہم پولیس اسٹیشن کے چکر کاٹتے کاٹتے تھک گئے ہیں۔ وہ میدان کے چکر کاٹتے کاٹتے تھک گیا ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں چکر کاٹتے کاٹتے، یعنی ہر سینٹینس میں چکر کاٹتے کاٹتے کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں میکنگ راؤنڈز آف۔ میکنگ راؤنڈز آف مین چکر کاٹتے کاٹتے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے، پلس ٹائڈ آف پلس میکنگ راؤنڈز آف پلس
नाउन। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वो लोग बैंक के चक्कर काटते काटते थक गए हैं। दे आर टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ द बैंक। दे आर टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ द बैंक। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो कोर्ट के चक्कर काटते काटते थक गया है। ही इज टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ द कोर्ट। ही इज टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ द कोर्ट। हम पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते काटते थक गए हैं। वी आर टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ द पुलिस स्टेशन। वी आर टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ द पुलिस स्टेशन। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो मैदान के चक्कर काटते काटते थक गया है। ही इज टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ द ग्राउंड। ही इज टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ द ग्राउंड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं तुम्हारे घर के चक्कर काटते काटते थक गया हूँ। मैं तुम्हारे घर के चक्कर काटते काटते थक गया हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PH फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनु। इसी बात पर चलो खेलते हैं। इसी बात पर चलो वहाँ जाते हैं। इसी बात पर चलो पिज़्ज़ा मंगवाते हैं। इसी बात पर चलो उससे मिलते हैं। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इसी बात पर, यानी हर सेंटेंस में इसी बात पर कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑन दैट नोट। ऑन दैट नोट मीन इसी बात पर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। ऑन दैट नोट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और ऑन दैट नोट ये फ्रेज है विच मीन इसी बात पर। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। इसी बात पर चलो खेलते हैं। ऑन दैट नोट लेट्स प्ले। ऑन दैट नोट लेट्स प्ले। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इसी बात पर चलो वहाँ जाते हैं। ऑन दैट नोट लेट्स गो देयर। ऑन दैट नोट लेट्स गो देयर। इसी बात पर चलो पिज़्ज़ा मंगवाते हैं। ऑन दैट नोट लेट्स ऑर्डर अ पिज़्ज़ा। ऑन दैट नोट लेट्स ऑर्डर अ पिज़्ज़ा। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इसी बात पर चलो उससे मिलते हैं। ऑन दैट नोट लेट्स मीट हिम। ऑन दैट नोट लेट्स मीट हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इसी बात पर चलो उससे बात करते हैं। इसी बात पर चलो उससे बात करते हैं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PH फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। मेरा क्या होगा अगर तुम नहीं पढ़ाओगे तो हमारा क्या होगा। उसका क्या होगा, मेरे पैसों का क्या होगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या होगा, यानी हर सेंटेंस में क्या होगा कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट विल बिकम ऑफ। व्हाट विल बिकम ऑफ मीन
کیا ہوگا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین. وٹ ول بیکم آف پلس آبجیکٹ پروناؤن یعنی می آس یو ہیم ہر دیم یا ناؤن پلس ادر ورڈز. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. دیٹ کین بی ریئلی ہیلپ فار یو. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. سو میک شیور ٹو واچ دس ویڈیو ٹیل ٹو اینڈ. اس ویڈیو کو اسکپ مت کرنا. اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا. میرا کیا ہوگا. وٹ ول بیکم آف می. وٹ ول بیکم آف می. می یہ آبجیکٹ پروناؤن ہے. اگر تم نہیں پڑھاؤ گے تو ہمارا کیا ہوگا. وٹ ول بیکم آف آس ایف یو ڈونٹ ٹیچ. وٹ ول بیکم آف آس ایف یو ڈونٹ ٹیچ. بالکل فارمولے کو ہم نے فالو کیا. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اس کا کیا ہوگا. اس کا کیا ہوگا. وٹ ول بیکم آف ہیم. What will become of him. One more example. میرے پیسوں کا کیا ہوگا. What will become of my money. What will become of my money. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تمہارا کیا ہوگا. تمہارا کیا ہوگا. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس. اس سے مل کر میں خوش نہیں تھا. میں کھانا کھا کر آیا ہوں. وہ جھوٹ بول کر یہاں آیا ہے. اسے بتا کر میں وہاں گیا تھا. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. لیٹ می ایکسپلین. ہیونگ پلس V3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز پلس کاما پلس سینٹنس. سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں انگریزی زبان آسانی سے. دیٹ کین بی ریئلی ہیلپ فار یو. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. سو میک شیور ٹو واچ دس ویڈیو ٹیل ٹو اینڈ. اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اسکپ مت کرنا. اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا. اس سے مل کر میں خوش نہیں تھا. Having met him, I was not happy. Having met him, I was not happy. Next example for better understanding. میں کھانا کھا کر آیا ہوں. Having eaten food, I have come. Having eaten food, I have come. One more example for better understanding. جھوٹ بول کر وہ یہاں آیا. Having told a lie, he has come here. Having told a lie, he has come here. Next example for better understanding. اسے بتا کر میں وہاں گیا تھا. Having told him, I went there. Having told him, I went there. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کام پورا کر کے وہ گھر گیا تھا. کام پورا کر کے وہ گھر گیا تھا. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مین. اسے اونچا سنائی دیتا ہے. اونچا سنائی دیتا ہے کیا تمہیں. اس کی دادی کو اونچا سنائی دیتا ہے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اونچا سنائی دینا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہارڈ آف ہیئرنگ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے. یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے. پلس ہارڈ آف ہیئرنگ پلس ادر ورڈز اگر ہوں. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اسے اونچا سنائی دیتا ہے. ہی از ہارڈ آف ہیئرنگ. ہی از ہارڈ آف ہیئرنگ. اونچا سنائی دیتا ہے کیا تمہیں. آر یو ہارڈ آف ہیئرنگ. آر یو ہارڈ آف ہیئرنگ. اس کی دادی کو اونچا سنائی دیتا ہے. ہز گرینڈ مادر از ہارڈ آف ہیئرنگ. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. دیٹ کین بی ریئلی ہیلپ فار یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. آج کل اس کے پاپا کو اونچا سنائی دیتا ہے. ہز فادر از ہارڈ آف ہیئرنگ نو ڈیز.
his father is hard of hearing nowadays, اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میری ماں کو اونچا سنائی دیتا ہے. میری ماں کو اونچا سنائی دیتا ہے. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مین. ہو سکے تو مجھے کال کر دینا. ہو سکے تو مجھے بھول جانا. ہو سکے تو اسے بتا دینا. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ہو سکے تو. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایف پاسبل. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سینٹنس پلس ایف پاسبل. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. ہو سکے تو مجھے کال کر دینا. کال می ایف پاسبل. کال می ایف پاسبل. ہو سکے تو مجھے بھول جانا. forget me if possible. forget me if possible. ہو سکے تو اسے بتا دینا. tell him if possible. tell him if possible. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. ہو سکے تو ہم پھر ملیں گے. وی ول میٹ ایف پاسبل. وی ول میٹ ایف پاسبل. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. ہو سکے تو یہاں ضرور آنا. ہو سکے تو یہاں ضرور آنا. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مین. ہو سکتا ہے وہ چلا گیا ہو. ہو سکتا ہے وہ دونوں پہنچ گئے ہوں. ہو سکتا ہے اس نے سب کو بتا دیا ہوں. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں مے بی. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. مے بی پلس سبجیکٹ پلس ہیز یا ہیو. ہیز یہ ہی شی ایٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے. ہیو یہ آئی وی دے یا پلورل نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے. پلس V3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب پلس ادم ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ چلا گیا ہوں. مے بی ہی ہیز گون. مے بی ہی ہیز گون. ہو سکتا ہے وہ دونوں پہنچ گئے ہوں. مے بی دے بوتھ ہیو ریچڈ. مے بی دے بوتھ ہیو ریچڈ. ہو سکتا ہے اس نے سب کو بتا دیا ہوں. مے بی ہی ہیز ٹولڈ ایوری ون. مے بی ہی ہیز ٹولڈ ایوری ون. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. ہو سکتا ہے اسے پتہ چل گیا ہو. ہو سکتا ہے اسے پتہ چل گیا ہو. مے بی ہی ہیز کم ٹو نو. مے بی ہی ہیز کم ٹو نو. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. ہو سکتا ہے وہ آ گئی ہو. ہو سکتا ہے وہ آ گئی ہو. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مین. لکھ کر لے لو وہ فون نہیں اٹھائے گا. لکھ کر لے لو وہ کبھی نہیں سدھرے گا. لکھ کر لے لو وہ کھیل رہا ہوگا. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں لکھ کر لے لو. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ٹیک مائی ورڈز فار اٹ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. ٹیک مائی ورڈز فار اٹ پلس سینٹنس. سینٹنس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. ٹیک مائی ورڈز فار اٹ یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین لکھ کر لے لو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. لکھ کر لے لو وہ فون نہیں اٹھائے گا. ٹیک مائی ورڈز فار اٹ ہی ول ناٹ پک اپ دا فون. ٹیک مائی ورڈز فار اٹ ہی ول ناٹ پک اپ دا فون. لکھ کر لے لو وہ کبھی نہیں سدھرے گا. ٹیک مائی ورڈز فار اٹ ہی ول ناٹ مینڈ ہز وے. ٹیک مائی ورڈز فار اٹ ہی ول ناٹ مینڈ ہز وے. لکھ کر لے لو وہ کھیل رہا ہوگا. ٹیک مائی ورڈز فار اٹ ہی وڈ بی پلینگ. ٹیک مائی ورڈز فار اٹ ہی وڈ بی پلینگ. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. لکھ کر لے لو وہ نہیں آئے گا. لکھ کر لے لو وہ نہیں آئے گا. ٹیک مائی ورڈز فار اٹ ہی ول ناٹ کم.
टेक माई वर्ड्स फॉर इट, ही विल नॉट कम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। लिख कर ले लो वो नहीं जाएगा, लिख कर ले लो वो नहीं जाएगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। आज वहाँ जाना ठीक नहीं है, यह काम करना ठीक नहीं है, उससे बात करना ठीक नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ठीक नहीं है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इज़ नॉट वर्थ वाइल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आज वहाँ जाना ठीक नहीं है, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर टुडे, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर टुडे। यह काम करना ठीक नहीं है, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल डूइंग वर्क हियर, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल डूइंग वर्क हियर। उससे बात करना ठीक नहीं है, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल टॉकिंग टू हिम, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल टॉकिंग टू हिम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस स्कूल में पढ़ना ठीक नहीं है, इस स्कूल में पढ़ना ठीक नहीं है, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल स्टडीइंग इन दिस स्कूल, इट इज़ नॉट वर्थ वाइल स्टडीइंग इन दिस स्कूल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। रात में देर से सोना ठीक नहीं है, रात में देर से सोना ठीक नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। कितना बड़ा बेवकूफ़ है वो, कितना मेहनती लड़का हो तुम, कितना बड़ा कमचोर है वो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कितना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सच आ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सच आ प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस एज या आर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कितना बड़ा बेवकूफ़ है वो, सच अ बिग फूल ही इज़, सच अ बिग फूल ही इज़। कितना मेहनती लड़का हो तुम, सच अ हार्ड वर्किंग बॉय यू आर, सच अ हार्ड वर्किंग बॉय यू आर। कितना बड़ा कमचोर है वो, सच अ बिग शर्कर ही इज़, सच अ बिग शर्कर ही इज़। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कितना बड़ा डरपोक हो तुम, कितना बड़ा डरपोक हो तुम, सच अ बिग कावर्ड यू आर, सच अ बिग कावर्ड यू आर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कितना बड़ा शरारती है तुम्हारा भाई। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। तुमसे वक्त पर आने की उम्मीद की जाती है, उससे अच्छा पढ़ाने की उम्मीद की जाती है, आपसे सच बोलने की उम्मीद की जाती है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं उम्मीद की जाती है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सपोज्ड टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस सपोज्ड टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुमसे वक्त पर आने की उम्मीद की जाती है, यू आर सपोज्ड टू कम ऑन टाइम, यू आर सपोज्ड टू कम ऑन टाइम। उससे अच्छा पढ़ाने की उम्मीद की जाती है, ही इज सपोज्ड टू टीच बेटर, ही इज सपोज्ड टू टीच बेटर। आपसे सच बोलने की उम्मीद की जाती है, यू आर सपोज्ड टू स्पीक द ट्रूथ, यू आर सपोज्ड टू स्पीक द ट्रूथ। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उससे डॉक्टर बनने की उम्मीद की जाती है, उससे डॉक्टर बनने की उम्मीद की जाती है, ही इज सपोज्ड टू बी अ डॉक्टर, ही इज सपोज्ड टू बी अ डॉक्टर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। तुमसे यहाँ आने की उम्मीद की जाती है, तुमसे यहाँ आने की उम्मीद की जाती है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।